IMF اور ورلڈ بینک میں کیا فرق ہے؟ پاکستان میں کم و بیش ہر حکومت کو ہی قرض لینے کے لیے IMF یا ورلڈ بینک کے پاس جانا پڑتا ہے، اور یوں تقریباً ہر پاکستانی ان دو ناموں سے خاصاً مانوس ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ تو دونوں کو ایک ہی بینک سمجھتے ہیں جو بوقت ضرورت حکومتوں کو قرضے دیتا ہے۔ کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیں جی، اگر IMF ورلڈ بینک کے درمیان فرق نہیں کر پاتے آپ، تو آپ ایسے اکیلے شخص نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں بینکوں کے بانیوں میں شامل معروف اکانومسٹ جان مینارڈ کائنس کا بھی کہنا تھا کہ وہ IMF اور ورلڈ بینک کے ناموں کی وجہ سے ان میں فرق نہیں کر پاتے تھے۔ تو IMF اور ورلڈ بینک کا آپس میں گہرا تعلق ہے، حتیٰ کہ دونوں کے ہیڈ کوارٹرز بھی واشنگٹن میں بالکل قریب واقع ہے۔ مگر ان دونوں اداروں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق پلٹنے ہوں گے۔ 1944 میں امریکی ریاست نیو ہیمپشائر کے علاقے بریٹن ووڈز میں 44 ملکوں کے نمائندے ایک کانفرنس کے سلسلے میں اکٹھے ہوئے۔ اس کانفرنس کا مقصد ایک نئے عالمی نظام کے قوانین پر اتفاق رائے پیدا کرنا تھا۔ اس وقت عمومی خیال یہی تھا کہ دوسری عالمی جنگ کی وجہ سے پرانا مالیاتی نظام خراب ہو چکا ہے، کیونکہ اس نظام کے باعث دنیا کو گریٹ ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، عالمی تجارت میں غیر منصفانہ پالیسیوں نے جنم لیا اور کئی ملکوں کے کرنسی غیر مستحکم ہو گئی۔ اس لیے 1 جولائی سے 22 جولائی 1944 تک جاری رہنے والی بریٹن ووڈز کانفرنس میں خاص طور پر برطانوی نمائندے جان مینارڈ کینز اور امریکی وزارت خزانہ کے نمائندے ہیری ڈیکسٹر وائٹ کے درمیان نئے مالیاتی نظام اور پر کافی تند و تیز بحث ہوئی، اور بالآخر 3 ہفتوں کی بحث اور مذاکرات کے بعد نئے مالیاتی نظام کے حوالے سے معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کے تحت انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF اور انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ، جو اب ورلڈ بینک کہلاتا ہے، کا قیام عمل میں آیا۔ دونوں اداروں کو کام کرنے کے لیے الگ الگ مقاصد دیے گئے۔ IMF کا کام فکسڈ ایکسچینج ریٹ کے نظام کی نگرانی کرتا تھا، جس کے تحت ملکوں کی کرنسی امریکی ڈالر سے منسلک تھی اور ڈالر سونے کے ساتھ منسلک تھا۔ اس نظام کا مقصد عالمی تجارت کے فائدے کے لیے مستحکم ایکسچینج ریٹ یقینی بنانا تھا، چونکہ دوسری جنگ عظیم نے عالمی معیشت تباہ کر دی تھی اور اکثر ممالک قرضوں کے بھاری بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ اسی لیے IMF کو ان ممالک کو قلیل مدتی مالی معاونت فراہم کرنے کا اختیار بھی دیا گیا، جو اپنے قرضوں کی ادائیگی کے حوالے سے مشکلات کا شکار تھے۔ ناظرین، ادھر ورلڈ بینک کو دوسری عالمی جنگ کے نتیجے میں تباہی سے دوچار ہونے والے یورپی ممالک کی تعمیر و ترقی اور بحالی کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ورلڈ بینک کا کردار بھی بدل چکا ہے۔ اب یہ غریب ملکوں میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے فنڈنگ اور وسائل فراہم کرتا ہے، اور غربت میں کمی کے لیے بہت سارے اقدامات کر رہا ہے۔ دونوں مالیاتی اداروں کے ارکان کی تعداد 199 ہے، لیکن IMF کے ملازمین کی تعداد 2700، جبکہ ورلڈ بینک کے ملازمین 10,000 ہیں۔ ناظرین، آج ورلڈ بینک اور IMF کا کردار مکمل تبدیل ہو چکا ہے۔ امریکی صدر رچرڈ نکسن نے ڈالر کو سونے سے علیحدہ کر کے دنیا میں زر مبادلہ کے تصور کو بدل کر رکھ دیا۔ اس اقدام کے نتیجے میں فکسڈ ایکسچینج ریٹ کا وہ نظام ختم ہو گیا جس کی نگرانی IMF کرتا تھا۔ ناظرین، اس کے بعد IMF کا کردار مزید بڑھ گیا۔ اب یہ بینک عالمی سطح پر معاشی بحرانوں سے نپٹنے کے لیے کوشاں ہے۔ یہ عالمی معیشت پر نظر رکھنے کے علاوہ رکن ممالک کے لیے معاشی پالیسیاں بھی بناتا ہے۔ IMF اور ورلڈ بینک کو پیسہ کون دیتا ہے؟ ناظرین، عام طور پر IMF رکن ملکوں سے ایک مخصوص کوٹا کے ذریعے اپنی فنڈنگ جمع کرتا ہے، جو بنیادی طور پر سبسکرپشن فیس ہوتی ہے۔ اس کوٹا کی مد میں IMF کو سالانہ تقریباً 675 ارب ڈالر ملتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ حصہ امریکہ، جاپان، چین اور جرمنی کا ہوتا ہے۔ ورلڈ بینک عالمی سرمایہ کاروں کو بانڈز جاری کر کے پیسہ جمع کرتا ہے۔ 2017 میں ورلڈ بینک نے 59 ارب ڈالر جبکہ IMF نے 160 ارب ڈالر کے قرضے جاری کرنے کی حامی بھری۔ اس وقت بڑے قرض خواہوں میں یونان، یوکرین، پرتگال اور پاکستان شامل تھے۔ پاکستان اب بھی IMF کے ایک پروگرام کا حصہ ہے۔ ناظرین، ورلڈ بینک کے زیادہ تر منصوبے افریقہ اور مشرقی ایشیا میں ہیں۔ یہ پاکستان میں بھی کئی منصوبوں کو فنڈنگ دے رہا ہے۔ البتہ IMF اور ورلڈ بینک میں ایک قدرے مشترک دونوں کے مخالفین ہیں، جن کا کہنا ہے کہ یہ ادارے جن مشکل شرائط پر قرض دیتے ہیں
ان کی وجہ سے قرض لینے والے ملکوں کے معاشی مسائل تو حل نہیں ہو پاتے اور وہ قرض واپس کرنے کے مزید قابل بھی نہیں رہتے۔ مثلاً IMF پر یونان کو معاشی اصلاحات نہ کرنے کے باوجود بھی قرض دینے کی وجہ سے تنقید کی جاتی رہی۔ اسی طرح انسانی حقوق کی تنظیمیں ورلڈ بینک کو مختلف ملکوں میں اس کے منصوبوں کے ماحولیات پر منفی اثرات کے حوالے سے ہدف تنقید بناتے ہیں، لیکن IMF اور ورلڈ بینک کا موقف ہے کہ وہ عالمی سطح پر اقتصادی اور معاشی استحکام کے لیے کوشاں ہیں اور مختلف ملکوں میں معاشی بحران کے امکانات کو کم کرنے اور وہاں معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، IMF اور ورلڈ بینک میں کیا فرق ہے یہ آپ جان چکے ہیں۔ اس بارے میں کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔